بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مدت سے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر حرا کے غار میں وقت گزارتے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسا لگتا تھا گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام دیش میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی۔ سب خوش رہتے۔ جو ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاملہ کر لے، آپ کے اخلاق کا قائل ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملک میں بھی حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے اور جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا، سب آپ کی تعریف کرتے تھے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ تجارت کا مال کر دیتے۔ آپ پوری ایمانداری سے مال بیچتے اور پوری قیمت مالک کو دے دیتے۔ اس سے آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانت داری، اچھے اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اتنی بڑی کہ دنیا نے آپ کو امین تاجر کا لقب دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے، ہزاروں مصیبتیں اٹھانے پر بھی اسے پورا کرتے۔ آپ کی دیانت داری پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے اور جب ضرورت پڑتی لے جاتے۔ ہر چیز اپنی اصلی شکل میں ملتی۔ آپ کی اس دیانتداری اور امانت داری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی سنا، تجارت کے کاموں میں امتحان بھی لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، پاکبازی، شرافت، دیانت، امانت اور شرافت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نافیہ نام کی ایک عورت کے ذریعے شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت شریف خاتون تھیں۔ ان کا خاندانی سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں۔ وہ شریف اور پاکیزہ اخلاق تھیں۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ دولت مند اتنی تھیں کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلے ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہ تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھیں، خوبصورت اور پاکیزہ اور عرب کے اونچے خاندان سے تھیں، اس لیے اکثر لوگ نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواستیں رد کر دی تھیں۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور سچائی اور اچھے اخلاق کی شہرت سن کر ایسے نچھاور ہوئیں کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو قاسم مشہور ہوا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ،
اور حضرت ام کلثوم ہوئیں۔ ان میں سے حضرت رقیہ سب سے بڑی تھیں۔ حضرت زینب کا نکاح عبد العاص بن رووس سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ حضرت عثمان سے بیائی گئیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب جنیرین تھا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی۔ حضرت علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے عقیل، جعفر اور علی تھے۔ بال بچے دار تھے، تنگی کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ ایک بار جب قحط پڑا اور ابو طالب بڑی تنگی میں گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمانے لگے، چچا ابو طالب تنگی کی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ایک لڑکے کو آپ لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا۔ دونوں ابو طالب کے خدمت میں پہنچے اور ان سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب نے کہا، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو عباس لے جائے اور علی کو تم لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر کو عباس لے گئے اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے آئے اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت ختیجہ کے اس بھتیجے حکیم بن حجام تھے، دولت مند آدمی تھے۔ وہ ایک عیسائی غلام زید بن حارث کو خرید لائے تھے۔ انہوں نے زید کو حضرت ختیجہ کو بھیٹ کر دیا۔ حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیٹ کر دیا۔ آپ نے اسے اپنے عزیز کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد زید کے باپ حارث اور چچا کعب اسے لینے کے لیے آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہایت عاجزی سے درخواست کی کہ زید کو یا تو آزاد کر کے ان کے ساتھ کر دیا جائے یا ان کی مناسب قیمت دے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں تو اسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ زید کو بلوایا گیا۔ ان کے بعد حارث نے پوچھا، زید کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ زید نے جواب دیا، نہیں۔ حارث کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، کس وجہ سے؟ زید نے جواب دیا، اگرچہ میں غلام ہے مگر میں ایک ایسے با اخلاق اور مہربان کی خدمت میں ہوں جس کی عنایت نے میرے دل کو گھر کر لیا ہے اور میں ان سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ حارث کو غصہ آیا۔ اس نے کہا، بدبخت، کیا تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ میں نے ان میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میں ساری دنیا پر انہیں ترجیح دوں گا۔ حارث اور اس کے چچا کعب نے بہت سمجھایا پر وہ کسی طرح وہاں سے جانے پر راضی نہ ہوئے۔ مجبوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور زید اور ان کے باپ اور چچا کے ساتھ لے کر خانہ کعبہ آ گئے اور یہ اعلان کیا کہ لوگوں، گواہ رہو کہ آج میں نے جند کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا بیٹا زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے باپ اور چچا اس بات سے خوش ہو گئے اور زید کو آپ کے پاس چھوڑ چلے گئے۔ آپ کا رسوخ ہر طبقے کے لوگوں
میں تھا۔ رئیس، امیر، غریب، فقیر، سپہ سالار، سپاہی، غرض کی سب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملتے اور سب آپ سے ملتے تھے، لیکن آپ کے خاص تعلق خاص لوگوں سے تھے اور زیادہ۔ ابو بکر نہایت خوبصورت تھے، خوبصورتی کی وجہ سے آپ لقب عتیق پڑ گیا۔ آپ قبیلہ بنو تمیم میں سے تھے۔ خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ حاکم بنائے جایا کرتے تھے۔ آپ کا فیصلہ تمام قبیلوں کو بے چن و چرا ماننا پڑا تھا۔ آپ بہت امیر تھے، مصر و شام کو تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ تمام قبیلوں میں آپ کا اثر و رسوخ تھا۔ چھٹی پیڑھی میں سے آپ خاندان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا جاتا ہے۔ عثمان بن عفان آپ کے داماد تھے۔ حضرت عثمان کی نانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی، جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت عثمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن کے بیٹے تھے۔ نہایت مالدار، بڑے سخی، بڑے شرمیلے تھے۔ آپ سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص تعلقات تھے۔ ان کے علاوہ ابو سفیان، خالد، ابو جہل، صہیب وغیرہ سے بھی تعلقات تھے۔ ہر قبیلے کا ہر آدمی آپ کو عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اکثر لوگ آپسی لڑائی کے وقت آپ کو حکم قرار دیتے تھے، آپ کے فیصلے کو مانتے تھے، لیکن جب سے آپ حرا کی غفا میں زیادہ وقت لگانے لگے تھے، اس وقت سے آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور جب سے آپ پر وحی آنا شروع ہوئی تو آپ چپ چاپ رہنے لگے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی خاموشی سے بڑی چنتا ہو گئی تھی۔ کسی کام میں دن نہیں لگتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آپ ہی کے پاس رہتے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ خاموش دیکھ کر انہیں کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شام تک حضور بیٹھے رہے، رات کو کھانا کھا کر آرام کیا، اس کے بعد وحی آتی رہی۔ ایک دن آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے وضو کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اس دن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ آپ تنہا نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی اس وقت تک مسلمان ہوا تھا، نہ نماز پڑھتا تھا۔ پہلے تو آپ پہاڑی پر نماز پڑھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے مکان پہ بھی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید آپ کو نماز پڑھتے حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ وہی کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک وحی میں آیا اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے کھول کر کہہ دو۔ آپ رب کے اس حکم کو سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ کی پریشانی صحیح بھی تھی۔ اس وقت سبھی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، خاص طور پر اب عرب کا ہر قبیلہ اور قبیلے کا ہر آدمی موحد تھا۔ بت پرستی عام تھی، واحد خدا اللہ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ پھر ایسے سخت اور سرکش لوگ تھے کہ بت کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ تبلیغ کہاں سے اور کون سے لوگوں سے شروع کی جائے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ۔ وحی نے تبلیغ کا راستہ بتایا۔ آپ نے ترنت تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کی۔ حضرت خدیجہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، مگر وہ ورقہ سے سن چکی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر ہو جائے تو عجب نہیں، فوراً ایمان لے آئی۔
کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھا کرتے تھے، اب حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کر پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی آئے۔ اس وقت آپ کو سخت تعجب ہوا، اگرچہ آپ پہلے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے حیران ہو کر کہا، نماز؟ لیکن سجدہ بتوں کو کیا جاتا ہے اور آپ کے سامنے کوئی بت نہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بتوں کو نہیں پوچھتے بلکہ خدا اللہ کو پوچھتے ہیں۔ حضرت علی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میں خدا کا رسول ہوں، خدا کا پیغام مجھ پر اترتا ہے، آؤ تم بھی دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، مجھے سوچنے دیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تو اسے قبول کر لے تو رات تک اسے چھپانا تاکہ خدا تیرے دل میں اسلام ڈال دے۔ حضرت علی نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ جب رات گزر گئی تو حضرت علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اب خدا کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترنت کلمہ پڑھوایا کر مسلمان کر لیا اور ہدایت کی کہ ابھی اپنے اسلام کو کسی پر ظاہر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دھیرے دھیرے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، تب اعلانیہ تبلیغ کریں، اور حکم بھی یہی آیا تھا کہ پہلے گھر والوں کو خدا سے ڈراؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اپنانا۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ حضرت ابو بکر آئے۔ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا، بہت نیک اور بہت با اخلاق اور سچا بھی۔ ہاں، سچا بھی۔ میں نے کبھی غلط بات کہتے ہوئے آپ کو نہ سنا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی اترتی ہے تو تم مجھ پر یقین کرتے ہو؟ بے شک یقین کروں گا۔ اچھا سنو، مجھ پر وحی اترتی ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور خدا کا حکم ہے کہ غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دو، اسی کو پوجو جس نے تم کو پیدا کیا اور جس کے ہاتھ میں فنا اور بقا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ آپ کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی اور حضرت ابو بکر کو سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ حضرت زید بن حریثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید سے کہا، زید، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بھیجے دین کا پرچار کرتا ہوں، تم بھی اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ زید بولے، میرے مالک، میں آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی باتوں میں ذرا بھی شک نہیں، آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید کو بھی مسلمان کر لیا۔ اب 3 بہت ہی قریبی لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لا چکے تھے۔ دین کی تبلیغ کا کام بڑی رازداری، خاموشی اور چپکے چپکے شروع ہوا، لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ دھیرے دھیرے لوگوں کو معلوم ہونے لگی۔ سارے مکہ میں چرچا شروع ہو گئی۔ کفار مکہ نے سنا، سخت ناراض ہوئے اور کھل کر کہہ دیا کہ جو لوگ ہمارے معبودوں کی برائی کرے گا، ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔
اگرچہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم تنہا ہیں، کمزور ہیں، مکہ والوں کا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکیں گے، پر آپ نہ ڈرے نہ گھبرائے بلکہ پہلے ہی کی طرح تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی دلیری کی بات تھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک اکیلے آدمی کا ساری قوم اور پورے ملک کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا بڑے دل گردے کی بات تھی، وہ بھی اسی حالت میں کہ نہ آپ کے پاس ہاتھ میں تلوار تھی اور نہ تلوار میں یہ طاقت تھی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا سکیں، نہ آپ کے پاس آدمی تھے کہ قوم آپ کے آدمیوں کی گھوس کھا جاتی، نہ حکمت تھی جس سے لوگ دب جاتے، نہ دولت تھی کہ کوئی لالچ میں آ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا، ہاں اگر کچھ تھا تو اللہ پر یقین تھا۔ اسی یقین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے مثال حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ آپ اللہ کے بھروسے برابر تبلیغ میں لگے رہے، مگر اعلانیہ نہیں، خفیہ طور پر۔ جو آپ کے پاس آتا، چاہے وہ مکے کا ہو یا مکے سے باہر کا، آپ اس کے سامنے بھی اللہ کا کلام پڑھ دیتے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے۔ اگرچہ شروع میں آپ کی تبلیغ کا طریقہ یہی رہا تھا، لیکن اسلام اور مسلمان کا ذکر گھر گھر ہونے لگا۔ انشاءاللہ واقعہ اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا صدقہ ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔